عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے میں وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنی بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پچھلے 18 برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں مانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقف ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنی جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان چھوڑے عام اسٹوری 65 کس نام 65 میں جب جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت ہم لوگ کوئٹہ میں تھے۔ کوئٹہ میں تھے اور جنگ شروع وہاں پر محاذ کھل گئے تھے، ادھر ادھر کھیم کرن سیکٹر پہ لڑائی ہو رہی تھی اور ہم لوگوں کو آرڈر ملے کہ آپ لوگوں نے سیالکوٹ جانا ہے، تو پوری ریجمنٹ وہاں سے کوئٹہ سے نکل کر سیالکوٹ میں آئی تھی۔ ایک اسپیشل ٹرین میں آئے تھے ہم لوگ، 4-5 دن ہمیں لگے، جگہ جگہ رکتی ٹھہرتی میں آئی تھی گاڑی، کہیں کھانے کو ملا کہیں نہیں ملا، بہرحال انتظام پہنچا تھا، اچھا تھا۔ سیالکوٹ ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر سیدھے ان لوگوں کو سب کو بارڈر پہ بھیج دیا اور جو فیملیز تھی ان کو گھروں میں بھیجا۔ اگر بیٹا چھوٹا تھا وہ ٹرین میں خراب چیزیں ملنے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو گیا اور ہم لوگ سیدھے ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں 3-4 روز رہے، پھر گھر واپس آئے ہیں۔ تو جنگ کے کون سی ڈیٹس تھی؟ یہ تھیں اگست کی کوئی ڈیٹ تھی۔ تو آئی تھاٹ جنگ تو سرپرائز اٹیک تھا۔ وہ سرپرائز اٹیک تھا، لیکن جنگ جو تھی وہ 1 مہینہ پہلے سے شروع ہو چکی تھی، یعنی کشمیر ہو رہی تھی، جو حملے ایک دوسرے کے اوپر ہو رہے تھے نا، اکا دکا حملے وہ شروع ہو چکے تھے، کہیں اٹیک ہو گیا، کبھی کہیں اٹیک ہو گیا۔ کھیم کرن میں سب سے پہلے انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ جب ہم لوگ سیالکوٹ میں پہنچے ہیں تو وہاں ان کی جو توپخانے کی ریجمنٹ تھی، توپیں ان کی لگائی گئیں، تمام فوج آگے چلی گئی، آرٹلری پیچھے ہی رہتی ہے، مین فوج ہوتی ہے پیدل فوج، وہ آگے جاتی ہے۔ تو وہاں پر ہم لوگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خیال تھا بھی جنگ شروع ہونے کا، یعنی پکی جنگ شروع ہونے کے امکانات نہیں تھے، لیکن تیاریاں ہو رہی تھی دونوں طرف سے۔ پھر بارشوں کے دن تھے، برسات تھے، گھاس بہت بڑی ہوئی تھی اور کچھ اللہ میاں کی طرف سے اشارے مل رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی تم کراچی آ جاؤ، وہاں جنگ ہو رہی۔ میں نے کہا میں نہیں جا رہی جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے کہ ہم جنگ واقعی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اور ہم ایسے ہی چلے جائیں۔ اگر ہمیں زیادہ دن رہنا پڑ گیا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی آ کے بیٹھ گئی ہیں اور لڑائی بھی نہیں ہو رہی۔ گھر کس کا تھا جس میں آپ لوگ جا کے رہے؟ وہ گھر تو ہمیں آرمی کی طرف سے ملا تھا۔ تو اس کینٹونمنٹ میں پہلے کوئی نہیں رہ رہا تھا؟ کینٹونمنٹ وہ جو
تھے وہ لوگ تو چلے گئے تھے، ان کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی، پھر ہماری پوسٹنگ وہاں پر ہوئی تو وہ گھر میں خالی مل گیا۔ جب خالی گھر ملا تو اس میں ہم تھے، لیکن اس گھر کی ایسی حالت نہیں تھی کہ کوئی وہاں پر رہ سکتا ہے، شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور زید اس وقت میرے خیال میں 2.5 سال کے تھے، 2.5 سال کے، زیرک 5 سال کی، ان کو اسکول میں داخل کرنا تھا۔ اور وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو سب سے پہلے میں گھاس واس بیچنے کے لیے میں نے ایک آدمی سے کہا، وہ کہنے لگا جی میں 5 ستمبر کے بعد آپ کو بتاؤں گا گھاس مجھے لینی ہے کہ نہیں لینی، وہاں بکتی تھی گھاس۔ میں نے کہا یہ گھاس بیچ کے تو گھر کی ریپیئر کرا لوں گی، اس نے کہا 5 ستمبر کے بعد بتاؤں گا۔ اب اس نے 5 ستمبر کا خاص کیوں نام بتایا تھا یہ مجھے بعد میں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس کے بعد 5 ستمبر کو جب آئی ہے تو ہم لوگ اپنے لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو زید اپنے نوکر کے ساتھ باہر صحن میں تھا، کھیل رہا تھا، میں زیرت کو منہ ہاتھ دھلا رہی تھی برانڈے میں۔ ایک دم سے ایک انڈین فائٹر پلین وہاں سے گزرا، اور یعنی ہمارے 2 گھر تھے، ایک جیسے یہ جتنی مسجد دور ہے نا اتنے ایک دوسرا گھر اتنی دور تھا، ان دونوں کے بیچ میں سے بہت لو سپیڈ پہ ایک جہاز گزرا، اس کے پیچھے 2 پاکستانی فائٹرز تھے۔ آپ نے دیکھے جہاز؟ بالکل دیکھے، زید وہاں پر کھیل رہا تھا، وہاں سے ایک جمپ لگا کے یہ میری گود میں آ گیا، اتنی دور سے ایک جمپ لگا کے میری گود میں آ گیا، اور ہم لوگ سب اڑ گئے، اور ہم نے دیکھا جہاز وہ جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دھماکے سنائی دیے، 2 دھماکے سنائی دیے، کیونکہ وہ جو انڈین جہاز تھا اس کے اوپر 2 بمبس تھے، اس نے اپنی سپیڈ کو انکریز کرنے کے لیے 2 بمبس گرا دیے۔ ایک بم گرا وہ جو اس کے سیالکوٹ سے تھوڑا آگے ہی ایک نہر تھی لوور چناب، اس کے قریب گرا، اس کے اوپر نہیں گرا، اس سے تھوڑے فاصلے پر گرا، اگر نہر کے اوپر گرتا تو نہر ٹوٹ جاتی، سیلاب آ جاتا۔ دوسرا رہوالی کے اوپر ایک ٹرین کے اوپر گرا، ٹرین کے اوپر جب گرا تو اسے ایک خاتون عابدہ توسی وہ بہت ہو گئی، شہید ہوئی، پہلی شہید اس جنگ کی۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ پتا کہ بم گرا ہے، لیکن کہاں گرا ہے ہم نے تو سیالکوٹ میں پتہ نہیں چلا، دوسرے دن پتہ چلا۔ تو سب جب کہہ رہے تھے کہ جانا ہے تو پھر ایک دن اسی رات کو مجھے خواب آیا کہ جیسے سب جا رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، اور زمان صاحب کے دفتر کا ایک آدمی حوالدار آیا اور اس سے کہا جناب کرنل صاحب نے آپ کے لیے گاڑی بھیجی ہے، آپ اس میں بیٹھے اور چلے۔ تو 6 تاریخ کی صبح کو 5-6 بجے کے قریب زمان صاحب کی طرف سے ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جنگ کا بہت بڑھ گیا ہے اور آپ یہاں سے نکل جائیں، چلی جائیں۔ چونکہ ہماری پوسٹنگ نئی ہوئی تھی تو میں نے تو زیادہ سامان کھولا بھی نہیں تھا، ویسے ہی ہم لوگ سوچ رہے تھے جنگ ہو رہی نہیں، ضرورت کی چیزیں کھولی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2 گاڑیاں جاتی ہیں، ایک 12 بجے جاتی ہے، ایک شام کو 4 بجے جاتی ہے یہاں سے، تو آپ کسی بھی بتائیں کون سی میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں 12 بجے والی میں چلتی۔ جو خان سامہ تھا اس سے میں نے کہا کہ تم باہر کی کچن باہر ہوتا تھا، گھر سے باہر، جیسے سرونٹ کوارٹرز باہر ہوتے ہیں ویسے، وہاں سے کچن کا سارا سامان تم اندر گھر کے اندر لا کے رکھو، اور پراٹھے پکا دو، انڈے جتنے بھی ہیں آدھے بوائل کر لو، آدھے کے آملیٹ بنا لو، اور تھوڑی سی شربتیں چیزیں گھر میں بچوں کے لیے ایک دن پہلے ہی میں راشن لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا چینی اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، بسکٹس ہیں، چیزیں سب تم ٹوکری میں بھر کے رکھ لو، اور پانی کا انتظام کر دو۔ آرڈلی کے ساتھ میں نے گھر میں کو تھوڑا سا بند کیا۔ 12:15 بجے کے قریب گاڑی آئی، ڈوج آئی آرمی کی، جو میں نے دیکھا تھا کہ دروازے میں سے ریورس کرتی ہوئے اندر آئی ہے، ویسے ہی وہ اندر آئی، اور انہوں نے گاڑی کھڑی کی، کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ یہ کرنل صاحب نے اپنے بچوں کے لیے منگوائی تھی کہ وہ بائی ٹرین جائیں گے تو اسٹیشن پہنچانا تھا، تو بچوں نے وہاں پہنچ کے ڈیسائیڈ کیا نہیں، وہ اپنی کار میں لاہور چلے جائیں گے۔
تو یہ گاڑی فالتو تھی، ہم آپ کی طرف آ گئے کہ آپ کو اسٹیشن پر پہنچا دیں۔ اب راستے میں جو میں نکلی ہوں تو میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ سیالکوٹ سے نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھا کہ سیالکوٹ سے نکلتے ہوئے کوئی ٹانگے پہ، کوئی پیدل، کوئی گھوڑے پہ، کوئی سائیکل پہ، سب باہر جا رہے تھے۔ اور ہم لوگ جو وہاں پہنچے ہیں اسٹیشن کے پاس، تو وہاں پر بھی اس کے آس پاس تھوڑا سا اٹیک ہوا تھا، گولیوں کا تھا۔ پھر ہم ٹرین میں بیٹھ گئے اور یہاں وزیر آباد پہ گاڑی چینج کرنی ہوتی تھی پنڈی جانے کے لیے، تو وہاں ہم وزیر آباد پہ جا کے آرام سے بیٹھ گئے۔ وہاں پہ ویٹنگ روم میں دوسری ٹرین آئی، یہ پتہ وزیر آباد پہ پتہ چلا کہ چونکہ راہ والی کے اوپر ایک ٹرین کے اوپر حملہ ہوا تھا، تو اسے ٹرین کا ٹریک جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور لاہور سے کوئی ٹرین نہیں آ رہی ہے، تو ہمیں وزیر آباد ہی پہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں کہ میں نے یہ جو لڑائی کا ابھی یہاں پہ میں روکتی ہوں، سیالکوٹ میں جو تیاریاں ہو رہی تھی، جو موومنٹ ہو رہی تھی، فوج ایک جگہ بیٹھی نہیں رہتی، ایک جگہ بیٹھی اپنا ڈیرا لگا کے بیٹھ گئی، نہیں، وہ کانسٹنٹلی موو کرتی رہتی تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کون کدھر چلا گیا، کدھر چلے گا اور اٹیک کرے گا۔ تو موومنٹ ہوتی رہتی، اور موومنٹ ہو رہی تھی جب، لیکن ٹینکس کو میں نے کبھی اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیشہ میں نے دیکھا ٹینکس آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، پھر رہے جا رہے، پریڈوں میں دیکھا ہے اور فلموں میں دیکھا ہے تو ٹینکس آئے رہے جا رہے، لیکن جس تیزی سے اس وقت ٹینکوں میں نے جاتے دیکھا ہے، دور سے ان کی آواز آتی تھی کہ ٹینک آ رہا ہے، ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹینک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ٹینک سنی سے نکل گیا، اور ادھر دیکھ رہے اتنا گرد، اتنی مٹی، اتنا کچرا اس کے بعد اڑتا تھا، سڑکوں کی تباہی ہو جاتی تھی۔ لیکن کہنا چاہیے کہ ہماری پی ڈبلیو ڈی کے لوگ جو تھے وہ بڑے ایفیشینٹ تھے، اس وقت بہت ایفیشینٹ تھے، ادھر ٹینک خراب کر کے جاتے تھے، ادھر وہ آ کے ریپیئر کرتے تھے، 2-3 ٹینک گزرتے تھے، سڑک ٹوٹ جاتی تھی، پھر انہوں نے کچے سے نکالنا شروع کیا، اور کچے سے جاتے تو مٹی کا طوفان آ جاتا، لیکن کانسٹنٹلی وہ چلتے رہتے۔ اور میرا گھر جس پوائنٹ پہ تھا وہ بہت ہی اسٹریٹجک پوائنٹ تھا جنگ کے لیے اور اٹیک کے لیے۔ ایک سائڈ پہ میرے وہاں کا اسٹیشن ہیڈ کوارٹر تھا، ایک سائڈ پہ سیالکوٹ کی اوور ہیڈ لارجسٹ واٹر ٹینک تھا، اور ایک سائڈ پہ ان کا ایمونیشن ڈمپ، ایک سائڈ پہ ہے آلموسٹ اکراس دی روڈ، میرے گھر کے اکراس دی روڈ ایمونیشن ڈمپ تھا، جہاں دن رات ٹرکس آتے تھے، ایمونیشن وہاں ڈمپ کر کے جاتے تھے، دوسرے ٹرکس آتے تھے وہاں سے نکال کے، جس کو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں سے سامان دھڑا دھڑ ٹکا ٹک اس میں لگی رہتی تھی، ایک اتار رہے ہیں دوسرے چڑھا کے لے جا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک .22 رائفل تھی، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے، اس میں 15 گولیاں بھر کے رکھتی تھی اور اپنے سرہانے رکھتی تھی، میرے بچوں کو پتا تھا کہ اس میں گولیاں ہیں، اس کا ہاتھ نہیں لگاتی تھی، مجھے نہ دن کو نیند آتی تھی نہ رات کو نیند آتی تھی، میں دن میں اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھتی تھی، صرف سامنے کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ وہ سامنے اکراس دی روڈ اوپر پہاڑوں کے اوپر چھم جوڑیاں نظر آتا تھا، جب چھم جوڑیاں کی لڑائی ہوتی تھی اس کا کراس فائر نظر آتا تھا، کراس فائر نظر آیا تو ہم کہہ رہے ہیں وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ اگر کبھی کسی وقت کوئی آفیسر وغیرہ یا زمان صاحب خود گھر آتے تھے، کہہ رہے بھی وہاں فائر، نہیں وہاں بجلی چمکتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں نا بجلی، میں نے کہا بجلی چمکنے کا مجھے بھی پتہ ہے کیسے چمکتی ہے، وہ ایک جگہ سے ادھر جاتی ایک ہی جگہ سے نہیں چمکتی رہتی۔ دادا آتے تھے گھر؟ کبھی ایسا ہوتا تھا ادھر سے ادھر کسی آفس میں جانا ہے نا ان کو، اور سامنے سے گزرے تو 1 سیکنڈ پہ ٹھیک ہو، خیریت سے ہے، اور پھر نکل گئے۔
اور یہ تو بارڈر پہ تھے. سیالکوٹ کا جو جموں کا بارڈر تھا میرے گھر سے 7 میل دور تھا. جو ایکچوئل کنٹرول لائن جو تھی وہ 7 میل دور تھی. تو وہاں سے پہ یہ رہتے تھے. اور لیکن زیادہ دور ان کا ڈپلائمنٹ نہیں تھی کیونکہ میں نے بتایا نا کہ آرٹلری پیچھے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب میں ٹرین میں بیٹھ کے نکل گئی اور وزیر آباد میں پہنچی ہوں تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ٹرین کوئی نہیں آ رہی. ہم 12 بجے کے پہنچے, 12:15 بجے کے پہنچے ہوئے وہاں پر 5 بج گئے شام کے. دودھ میرے پاس تھا. وہاں پہ ایک اور آفیسر کی وائف مل گئی جن کے ٹوئنس تھے, وہ بھی ویٹنگ روم میں بیٹھی. کہتی میں تو صبح 6 بجے سے بیٹھی. ان کے بچوں کے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں تھا. میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے بہت وافر چیزیں تھیں. پانی, کھانا, شربت, چینی, وہ سب کچھ تھا. ان کے بچوں کو بھی دودھ بھی دیا. ان کے بچوں کو میرے 4-5 کلو دودھ تھا, وہ بوائل کر دیا. اب وزیر آباد پہ دودھ کو ہم نے بوائل نہیں کیا, پڑا. دن میں تو بچوں کو ہم فیڈ دے دیا, جب شام ہوئی فیڈ دینے لگے دودھ پھٹ گیا. اس میں بچوں کو یہ نہیں دے سکتے, ان کو شربتیں پلائیں, بچوں کا پیٹ شربتوں سے کام بھرتا, رونے لگے. پھر اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ ایک ریل کار آئی ہے, اس میں آپ لوگ جائیں, جانا ہے تو ریل کار میں آپ جا سکتے. ہم نے کہا ضرور جائیں گے ریل کار میں. جا کہاں رہے تھے آپ لوگ؟ پنڈی. پنڈی. پنڈی جانا تھا, کراچی نہیں آتا, پنڈی, کیونکہ پنڈی ہی نزدیک تھا. پنڈی میں کوئی تھا آپ کا؟ پنڈی میں بون تھی, اچھا, آبدابا تھی, یہ شمس آبادی وغیرہ تھی, لوگ سب تھے. چکلالہ میں رہتے تھے یہ لوگ, اور ان کے گھر وہاں پر تھے جہاں پر آج کل چکلالہ کا پارکنگ لاٹ بنا ہوا ہے, اس جگہ پہ ان کے گھر تھے. اور آبدابا کا گھر چکلالہ کے اندر بیس میں تھا. تو میں یہیں آ رہی تھی. تو ہم جہاں, اچھا میرے ساتھ میرا آرڈلی بھی تھا اور خانسامہ بھی تھا. اور خانسامہ کو گھر کا پتہ تھا, آرڈلی کو گھر کا پتہ نہیں تھا جہاں ہمیں جانا ہے. تو سامان کے میرے پاس 2 باکسز تھے اور کچھ میں نے اپنی ضروری کاغذات وغیرہ اپنے تھیلے میں اور بچوں کے کھانے پینے کا سامان رکھ دیا تھا. جب ہمیں ریل کار میں جانا پڑا تو ہم نے کہا کہ ہم ضروری بچوں کے کھانے پینے کا اور یعنی امپورٹنٹ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے. باقی جو باکسز وغیرہ ہیں ریل کار میں وہ نہیں آ سکتے, تو خانسامہ ان کے ساتھ آ جائے. اب یہ سامان تو دور پڑا ہوا تھا, ریل کار یہاں تھی. تو ٹرین چلنے لگی تو اس کا تو آرڈلی کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا. میں نے اسے کہا پھر ٹھیک ہے تم دونوں پھر آنا, بعد میں ہم نکل جائیں گے. تو دوسری خاتون ہمارے تھا, ان کا آرڈلی تھا. اب ریل کار 2 میل آگے جا کر ٹھہر کے واپس آ گئی. میں نے کہا جی یہ کینسل ہو گئی, اب یہ نہیں جائیں گے. اور دوسری ٹرین پیچھے سے آ رہی ہیں, ان میں آپ ہم بھاگتے بھاگتے نہیں. جب اور ٹرین اتنی دیر میں 1-1.5 یعنی آدھے گھنٹے کے درمیان 3-4 ٹرینز نکل گئی, وہاں یہ رک گئی. مگر انہوں نے کہا کہ اب تیز گاہ میں ایک آخری ٹرین وہاں پر کھڑی ہے, اگر آپ گئے. ہم لوگ جلدی جلدی بھاگ کے وہاں پہنچے. اب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جب ہم جانے لگے تو میں زید کو میں نے گود میں لیا, ایک ہاتھ میں نے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتی کھانے پینے کا جو تھیلا تھا اٹھانے لگی تھی, تو دیکھا تو زیرک لائق تھی. اب زیرک کہاں چلی گئی اس وقت, اور میں پوری پلیٹ فارم اوپر چڑھ کے پل سے کراس کر کے آنا تھا. ایک صاحب وہاں پہ تھے, وہ کہنے لگے میرے خیال میں جو خاتون آپ کے ساتھ تھی وہ ان کے ساتھ گئی. اب انہوں نے میرا سامان پکڑ لیا, کہنے چلیے میں آپ کا سامان لے کے چلتا ہوں. جب ہم بھاگی اس طرف آئے تو وہ خاتون سامنے سے بھاگی بھی آ رہی تھی. کہ بھابھی جلدی کرے, ٹرین نکلنے والی ہے, اور میں نے روک کے رکھا ہے, اگر بھابھی نہیں آئے گی تو میں تو اتر جاؤں گی ٹرین سے, اب جلدی چلیں. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ زیرک کہاں, کہ نہیں, ہاں نہیں زیرک میرے پاس ہے, ہاں بچوں کے ساتھ رکھی. ہمارا ڈبہ بالکل آخر میں تھا, اور اس میں 1st کلاس کا ڈبہ تھا, اور اس وقت چونکہ اتنا رش نہیں تھا, تب صرف ہم دونوں تھیں اور 2 ہمارے بچے تھے. ہم بیٹھ گئے آرام سے, اب چلے گی ٹرین تو چلیں گے. اب ٹرین چلی, چلنے لگے, اور پھر یہ ان کا
ऑर्डली था, वो दूसरे साथ के कमरे में बैठा हुआ था। फिर जब हम लोग इसके पास पहुँचे हैं ना, गुजरात के पास, तो वहाँ पर एकदम से ब्लैकआउट हो गया पूरी ट्रेन में। दिन का टाइम था, रात का? रात का टाइम था, क्योंकि हमें तो वहाँ से निकलते निकलते 5 बजे के करीब तो हम रेल कार में बैठे थे, फिर वापस गए, फिर वहाँ से कोई 1-1.5 घंटा के बाद वो निकली, तो रात तो हो ही गई थी। मेरे ख्याल में उस वक्त कोई 10-11 बजे का टाइम होगा। तो उस वक्त हमने पूरी कार ट्रेन खड़ी हो गई और उन्होंने लाइट्स ऑफ कर। पहले तो मैंने देखा कि क्या बात है, हमने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद किए हुए थे, सिर्फ जो मेन दरवाजा था उसकी खिड़की नहीं बंद होती थी, वो खुली हुई थी। मेरे पास अल्लाह का फजल है पूरा सामान था। मैंने अब यहाँ पे ट्रेनिंग काम आती है, मैंने फर्स्ट एड, होम नर्सिंग की, सिविल डिफेंस की और बंदूक गोली की सबकी ट्रेनिंग ली हुई थी। तो मैंने कहा अब ये जो दरवाज़ा है इससे अगर कोई अंदर आया, क्योंकि इसकी खिड़की खुली है, कोई बंद नहीं हो सकती। मैंने एक चाकू था मेरे पास, डबल रोटी काटने वाला, इतना लंबा था, वो ऐसे लेके मैं दरवाजे के पास ऐसे खड़ी हूँ। एक सेकंड। अच्छा, आप बताएं कि जब आप खिड़की पे आप खड़ी हो गई थी चाकू पकड़ के, जब मैं वो चाकू पकड़ के खड़ी होगी ना वहाँ पर, तो मैंने कहा कोई आएगा तो सबसे पहले उसकी गर्दन ही अंदर डालेगा ना, उसको पकड़ लूँगी। 2 मिनट खड़ी कि कोई ऊपर नहीं चढ़ा, क्योंकि हमारा डिब्बा सबसे आखिर में था ना, इसलिए ज़्यादा चांस था कि कोई अटैक कर। जब कोई नहीं आया तो फिर मैंने हाथ पीछे करके तो बाहर झाँका, तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, अंधेरा था और लोग ट्रेन से उतर के नीचे फिरने शुरू हो गए थे। उनमें एक उसका सिविल डिफेंस का आदमी मुझे नज़र आया। मैंने उससे पूछा क्या हो, लेकिन उससे पूछने से पहले ही मुझे बाहर बड़ी ऊपर जहाज़ों की आवाज़ सुनाई दी। तो ये तो मुझे पता था जहाज़ आते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग थी, जहाज़ आते हैं तो सब चीज़ें ब्लैकआउट कर देते हैं। तो मैं समझ गई कि उसकी वजह से, यानी आप समझ गई कि जंग छिड़ गई। हाँ, जंग हो रही, जहाज़ ऊपर आ गए हैं और आ गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अंधेरा है, बच्चे अंधेरे में डर रहे थे। तो मैं गई, मैंने बाथरूम के अंदर अपने बटुए में से वो जो टोकरी मेरी थी उसमें से मैंने माचिस और मोमबत्ती निकाली। मैंने बाथरूम के अंदर मोमबत्ती जला दी ताकि बच्चों को थोड़ी सी रोशनी रहे। बाहर से उन्होंने आवाज़, कौन है जला रहे, ये है वो है, बंद करें बंद करें। मैंने कहा देखिए बाथरूम के अंदर है, बाथरूम से बाहर रोशनी नहीं आ रही, दरवाजे इस तरह से बंद है, मुझे पता है कि ये रोशनी कहाँ जाती कहाँ नहीं, और हवाई जहाज़ से बाथरूम के अंदर की रोशनी नज़र नहीं आती। तो वो शायद समझ गया कि भी इसको कुछ पता ही होगा, जो बोल रही है कि ऊपर हवाई जहाज़ से ये बाथरूम के अंदर की रोशनी नज़र नहीं आई है। वो बत्ती में जलती रही और वहाँ पर हमारा ख्याल में कोई 1.25 घंटे करीब वो गाड़ी खड़ी रही। फिर गाड़ी चली। अब बच्चों ने हमारे रोना शुरू किया खाने पीने के लिए। अब चल रहे हैं, उनको खाना भी दे रहे हैं, पानी दिया, एक पहले बच्चों को शरबतें पिला के उनका पेट भरा। इन जीरक ने खाना खा लिया, रोटी पराठे जो पके थे, जैद को भी थोड़ा थोड़ा दे दिए। एक पफ्ड बीट्स हुआ करते थे जो जैद को बहुत पसंद थे, वो मैंने काफ़ी सारे लिए हुए थे और इसको वो कहता था खाओ, क्योंकि अब कोई भी चीज़ इसको खिलाते थे ना, कहते थे खाओ, तो ये फिर उसने उसको कहने ये खाओ, ये मुझे खाओ, यानी खाने मेरे खाओ दो। तो उसको मैंने, अंगूर भी बहुत थे मेरे पास, तो एक खाओ और एक अंगूर उसको खिलाती थी, उससे उसका पेट भरा, या कुछ अंगूरों की वजह से नशा चढ़ा, सो गया। जो ट्विंस बच्चे थे उन्होंने बहुत तंग किया, उनका पेट नहीं भरा था, उनके लिए खाना नहीं था। 8 महीने के थे, 8 महीने की, वो रोटी भी नहीं खा सकते थे, तो उनको दूध चाहिए था। फिर ये होता था कि भाई
آگے ایک اسٹیشن آیا، اس کے اوپر ان کے آرڈلی سے کہا کہ بھئی تم دیکھو جو ٹرین چلی، ٹرین پھر چلی، پھر ٹرین چل کے آگے اسٹیشن پہ پہنچی تو انہوں نے ہم نے کہا کہ بھئی اسٹیشن پہ اب پوری اسی ٹرین میں تم پوری میں گھوم کے دیکھو کہ میرا آرڈلی اور خانسامہ بھی وہاں پر ہے کہ نہیں، تو پورا گھوم کے آیا کہ وہ لوگ نہیں ہیں اس میں ٹرین۔ پھر آگے ہم لوگ گئے ہیں تو قریب جہلم کے اسٹیشن پر جب ٹرین ہماری پہنچی ہے تو پلیٹ فارم کی دوسری سائڈ پہ ایک دوسری ٹرین کھڑی تھی جو ہم سے پہلے وہاں پہنچی تھی، اور اتفاق سے اس ٹرین میں جو لوگ سامنے کھڑکی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ چھوٹی دادی کے گھر کے برابر والے لوگ تھے، اور وہ لوگ کوئٹہ سے آ رہے تھے۔ تو ایک دوسرے کو ہم نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا میں بھی وہیں جا رہی ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ جب آگے جائیں گے تو جمیل بھائی تو ہم کو لینے کے لیے آئیں گے، کیونکہ وہ ایک ہی ایریے میں رہتے تھے۔ جمیل بھائی تو ہم کو لینے کے لیے آئیں گے، ہم ان کو بتا دیں گے کہ آپ بھی آئیں۔ خیر وہ لوگ تو چلے گئے اور ان کی ٹرین چلی گئی اور ہم بیٹھ گئے۔ اب یہاں بچوں کا سلسلہ یہ تھا کہ وہ ٹرین ایک بچے کو گھمانے کے لیے اسٹیشن پہ اترا، ایک بچے کو اس نے جو آ کر کے رویا تھا اس کی چستی منہ سے گر گئی۔ ہنسی بھی آتی ہے، سوچ سوچ کے کبھی رونا بھی آتا ہے۔ اب بچے رو رہے ہیں تو ایک کی چستی نکالی دوسرے کے منہ میں ڈال دی، اور وہ رونے لگا تو اس سے نکال کے اس کے منہ میں ڈال دی۔ اب تھپک تھپک کے کہہ کر کے بچوں کو سلا رہے ہیں، بڑی مشکل ہو گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ۔ اب آگے جاتے جاتے ہم لوگوں کو کافی ٹائم لگ گیا، اور جب ہم چکلالہ بیس پر پہنچے ہیں، چکلالہ اسٹیشن پر، تو رات کے 2 بج گئے تھے۔ اب چکلالہ پہ میں اتر کے، جو اسٹیشن ہے وہاں سے اتر کے ان کا گھر، ایئرپورٹ تو بالکل ساتھ ہی تھا، پہنچ سکتے تھے، لیکن میں نے کہا میں نہیں اتروں گی کیونکہ بچوں کے ساتھ اس ویرانے میں نہیں اتر سکتی۔ میں نے سوچا میں ٹھیک ہے پنڈی اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں گی، پنڈی اسٹیشن پہ پہنچوں گی اور وہاں پہ ویٹنگ روم میں انتظار کروں گی۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ ہمارے گھر ساتھ چلیے گا، گوال منڈی میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گی، میں جو بھی مجھے اگر کوئی دیکھنے آئے گا تو اسٹیشن ہی پہ دیکھنے آئے گا، اور اسٹیشن سے میں صبح ہوگی انشاءاللہ تو ٹیکسی گاڑی کرا کے چلے جائیں گے، گوال منڈی میں نہیں جاؤں۔ اب چکلالہ کے اسٹیشن کے اوپر ہماری گاڑی جو تھی وہ کھڑی ہوئی ہے، جس وقت بہت اندھیرا، پچ رات 2 بجے رات کے، اور بھوک عالم اسٹیشن کے اوپر، تو 2 آدمی چل رہے تھے وہاں پہ، اور وہ دونوں سول ڈیفینس کے آدمی تھے، اور ہماری گاڑی بھی اس سائڈ پہ کھڑی تھی، اسٹیشن والی سائڈ پہ نہیں، سے دوسری والی سائڈ پہ تھی۔ اب کھڑے میں نے کہا میں تو نہیں اترتی۔ اتنی میں مجھے دور سے آواز آئی، کیوں بھائی کیا ہے، کیوں جھانک رہے ہو ادھر کمرے میں، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہم اپنی بیگم صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب رات کی تاریکی میں اگر کوئی زور سے بولے تو دور تک سنائی دیتا ہے۔ میں نے جب سنا کہ ہم اپنی بیگم صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہے؟ میں نے کہا، انہوں نے پوچھا کیا نام ہے ان کا؟ اس نے کہا جی زمان صاحب کی بیگم۔ میں نے کہا کون ڈھونڈ رہا ہے زمان صاحب کی بیگم؟ تو وہ پھر اس طرف آئے، تو وہ میرا آرڈلی اور ڈرائیور خانسامہ تھے۔ کہنے جی ہم تو 3 ٹرین پہلے آ گئے تھے، اور ہم لوگ تو اب گھر جانے ہی والے تھے کہ بھی چلو اب گھر چلتے، بیگم صاحب پہلے آ گئی ہوں گی تو چلی گئی ہیں گھر، کیا ہے جانے ہی والے تھے، تو پیچھے سے ہمیں ٹرین کی آواز سنائی دی، انجن کی۔ ہم نے کہا ایک کوئی ٹرین آ رہی ہے، ہم اسے بھی دیکھ لیتے۔ تو پھر جب وہ دونوں آ گئے تو پھر میں نے کہا اب میں اتر جاتی ہوں یہاں پہ اسٹیشن، پھر ان کے ساتھ پیدل بھی چلے جائیں گے، فاصلہ ہے۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ دوسری سائڈ سے جمیل بھاگتا ہوا ہے، جمیل تایا، ہاں یہ بھاگتے ہوئے آئے، اور he was in first or second year، وہ بھاگتے ہوئے آئے اس وقت، تو گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے یہیں پر، اور میں نے ان کو دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے کراس کر کے آ گئے، اور کہنے لگے امیر بھی پیچھے آ رہا ہے، تو اور یہ بھی کہنے لگے کہ میں ان لوگوں کو لینے آیا تھا تو انہوں نے آپ کا بتایا کہ ابھی ٹرین میں آ رہی، تو ابھی ہم آدھے ہی راستے میں پہنچے تھے
تو اس ٹرین کی آواز آ گئی، تو میں نے ان سے کہا بھی اب تم لوگ آگے جاؤ، میں جا رہا ہوں پیچھے. وہ آ گیا تو پھر اور سہارا ہو گیا. تو سامان اتار کے ہم لوگ آئے اور کراس کر کے ادھر آئے. اب سامان کو لے کے کیسے جائیں، کلی کوئی نہیں ہے وہاں. کیا دو تین ہی ٹرنک تھے میرے پاس اور کچھ ہینڈ کیری تھا. تو وہاں پہ جو سول ڈیفینس کا آدمی تھا نا، اس سے میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا گھر یہاں قریب ہی ہے، یہاں جو آپ کے اسٹیشن کی ریڑھی ہے نا، اس میں سامان لے کے جاتے ہیں ادھر سے ادھر، وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں دے دیں تو ہم اپنا سامان پہنچا کے یہاں لے جائیں. اس نے کہا کہ بھی ہم ایک ہی ریڑھی ہے ہمارے پاس، ہم کیسے کر سکتے، اور لوگ بھی آئیں ان کا سامان. میں نے کہا چکلالہ ایئرپورٹ پہ، چکلالہ اسٹیشن پہ تو بہت ہی کم لوگ اترتے ہیں، دیکھیں کون اترا ہے یہاں پر، بہت کم لوگ اترے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بچوں کے ساتھ، پھر خیر اس نے ہمیں دے دی. پھر وہ اتنے میں امیر بھی پہنچ گیا. تو امیر اور وہ ڈرائیور جو تھا آرڈلی تھا، وہ سامان کو لے کے اس سڑک کے راستے سے آئے، اور میں جبیل اور خان صاحب ایک ساتھ نا شارٹ کٹ کر کے مکانوں کے بیچ میں سے نکل کے کھاتی تھی. اب گھر ہم پہنچے ہیں تو وہاں پر کیونکہ شمسا وغیرہ کو تو شائستہ وغیرہ کو پتہ چل گیا تھا، جمیل کی بہنوں کو، کہ میں آ رہی ہوں. تو وہ لوگ گھر پہ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ تو پڑوسیوں کے لیے بھی انتظار کر رہی تھی. بون وغیرہ کو پتہ نہیں تھا، برابر کا گھر تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو مت جگائیں، صبح اٹھ کے ہم مل لیں گے ان سے. کہنے روٹی پکائیں، کھانا پکائیں. میں پکانا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب چیز ہمارے پاس موجود ہے، کھانا موجود ہے، ہم نے کھا لیں گے. تو صرف چائے بنا. ہم نے کھانا وانا کھایا اور چائے پی، اور اس کے بعد جب ہم لیٹنے لگے ہیں بستروں کے اوپر، پھر سائرن بجنے شروع. This was morning of 6 September. Morning of 6 September, almost 4-5 o'clock. تو سائرن بجنے شروع ہو گئے. تو اس وقت اٹھ کے سب لوگ اٹھ کے بھاگے. تو کیا ہوا میں نے کہا یہ اٹیک ہو رہا ہے، سائرن بج رہے ہیں، جہازوں کا اٹیک ہو رہا ہے. سب نکل کے باہر آئے، اور باہر نکل اس وقت وہ تھا بلیک آؤٹ تھا، بتیاں نہیں جلائی ہوئی تھی، ویسے موم بتی کے اس سہارے سے کھانا وانا کھا رہے تھے. باہر نکلے ہیں تو شائستہ نے جلدی سے بتی جلائی ورنڈے کی کہ دیکھیں. میں نے پتہ نہیں آٹومیٹکلی میرا ہاتھ اس کے منہ پہ گیا، اور اس کا ہاتھ بجلی کو بند کر دی. پتہ چلے گا کہ میں غلطی کر دیا. اور اس نے پورے محلے والے نکل کے باہر کھڑے ہوئے. اس میں پھر چھوٹی دادی وغیرہ بھی نہیں. پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم لوگ بھی پہنچ گئے ہیں وہاں پر. پھر تو خیر صبح تک تو کوئی بھی نہیں سویا. جہازوں کے 2 سارٹیز آئی وہاں اس وقت، اور سب کہنے لگے آپ سیالکوٹ سے لڑائی لے کر آئیں گے. اب وہاں پر سیالکوٹ وہاں پہنچ کر گھر ایئرپورٹ کے اوپر تھا. ایئرپورٹ بالکل ایسے سامنے نظر آتا تھا، آنا جانا سب نظر. بیچ میں پارکنگ لاٹ میں ڈسٹینس ہی کتنا ہے ایئرپورٹ کی بلڈنگ میں، پارکنگ لاٹ میں دیکھتے تھے. تو میں نے سب سے کہا کہ بھئی ایئرپورٹ سب سے زیادہ ڈینجرس جگہ ہے جس کو سب سے پہلے اٹیک کیا جائے گا. تو ہمیں اپنا حفظ ما تقدم کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے. تو میرے پاس .22 تو تھی، اس کی گولیاں بھی تھی. تو مسعود بہن وغیرہ یہ عابد آپا چکلالہ سائٹ پہ رہتے تھے، وہ بھی دوسرے دن وہ لوگ بھی آ گئے. تو میں نے پھر بھائی جان سے کہا کہ بھائی جان ہمیں یہاں پہ ٹرینچز کھودنی ہے. تو کہنے کہ ٹھیک. پہلے میں نے محلے کے بچوں سے کہا کہ چلو ہم لوگ یہاں پہ ٹرینچز کھودتے ہیں، لیکن نہیں کیا کسی نے بھی نا، زمین ہارڈ تھی. تو میں نے لڑکیوں سے کہا، میں نے کہا چلو ہم لوگ کھودنا شروع کرتے ہیں، تو پھر لڑکے خود بخود ہی آ جائیں. لیکن زمین واقعی بہت ہارڈ تھی، ہم لوگوں سے نہیں کھودی جا سکتی. پھر میں نے مسعود بھائی سے کہا، انہوں نے فوجی جوان بھیج دیے. انہوں نے ہم پورے محلے میں انہوں نے ٹرینچز کھدوا دی. ہمارے سامنے 4 ٹرینچز برابر والوں کے اس سے برابر کھود دی انہوں نے ٹرینچز. اب پھر یہ تھا کہ سب کو میں نے بیٹھ کے ٹریننگ، کوئی ٹرین نہیں تھا کہ سول ڈیفینس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ان لوگوں کو میں نے بتایا کہ جہاز آئیں تو کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنے لیمپ شیڈز کس طرح سے اپنے بنانے ہیں کہ اوپر سے آپ کوئی نظر نہ آئے، ہلکی بتیاں اپنی استعمال کرنی ہے.
اتنے پاورفل لائٹس استعمال نہیں کرنی ہے. کھانے پینے کا سامان ہر ایک نے اپنے گھر کے اندر جمع کر کے رکھنا ہے. باہر اٹیک ہوگا وہ کچھ نہیں جا کے لا سکتے ہیں, سب بند ہوگا. اور پھر میں نے بچوں کی ڈیوٹیز لگائی. یہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہوں گے تو جاسوس بھی آئیں گے, حملہ آور بھی آئیں گے, تو ڈیوٹیز لگائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور 2-2 گھنٹے کی سب کی ڈیوٹیز لگائیں. لڑکے ڈیوٹیاں دیتے تھے اور میں ان کے ساتھ بھی بیٹھتی تھی. مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی. وہ 2 گھنٹے کا ایک بچہ ڈیوٹی لگاتا تھا, 2 لگاتے تھے, 2 لڑکے ڈیوٹی لگاتے تھے. نیبرہڈ بوائز جمیل تایا ہیں, امیر تایا ہیں, اور ان کے دوست ہوتے تھے نیبرہڈ کے. ایک بنگالی فیملی تھی, ان کے بچے تھے. پھر مسعود بھائیان نے مجھے, زمان صاحب کی ایک 12 بور گن آئی تھی ان کی ورک شاپ میں, اس کے لیے پالش ہونے کے لیے ان کے پاس تھی, تو انہوں نے وہ گن مجھے نکلوا کے دی. اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھے 15 گولیاں دی 12 بور کی. تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرا لائسنس بنوایا گن کا. اسی وقت within 3-4 days میرا سب کچھ تیار ہو گیا تھا. وہ گن میرے ہاتھ میں آ گئی, اور دوسری آ گئی, مجھے .22 کی مزید گولیاں مل گئیں, اور لائسنس انہوں نے میرا بنوا لیا. اور اتفاق سے اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر جو یہاں پنڈی کے تھے وہ ہمارے کزن تھے, انہوں نے پٹافٹ بنا دیا. تو جب محلے کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت کے پاس اتنی ساری چیزیں وہ لے کے بیٹھی ہیں, تو ان لوگوں نے بھی, مختار بہن کے پاس بھی گن تھی لیکن ڈبے میں بند تھی, تو انہوں نے نکلوائی اپنے بچوں سے کہ پھر نکالیں. پھر اس کی پالشنگ ہوئی, اس کی صفائی ہوئی, رگڑائی ہوئی. پھر ان کو بھی گولیاں لا کے دیں. پھر محلے میں جو بنگالی تھے ان کے پاس بھی گن تھی, تو گن تھی نہیں بلکہ جا کے انہوں نے خریدی. جا کے ایک اور جمیل صاحب تھے, انہوں نے بھی جا کے گن خریدی. دکانیں کھلی. تو انہوں نے بھی گن خریدی. محلے میں پھر 4 گنز ہو گئی ہم لوگوں کے پاس, اور ایک .22 تھی. ان کی بھی 12 بور کی تھی. شکاری تھے لوگ زیادہ تر, تو 12 بور ہی استعمال کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی ڈیوٹیز لگتی تھی رات میں 2 گھنٹے پہلے, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو جہاز اڑ کے آتے ہیں نا, جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ چاندنی کے ساتھ ساتھ. جب چاندنی آگے جانے لگی, شروع راتوں میں اندھیرا تھا, چاند 12-1 بجے کے بعد نکلنے لگا, تو اٹیک اس ٹائم. جب آگے بڑھتا گیا تو اٹیک اس ٹائم ہو گیا. تو پھر بہرحال اللہ نے بہت اس وقت کرم کیا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک دن جہازوں نے اٹیک کیا ہے, اور اس دن پورے راول پنڈی میں 30 بم گرائے گئے. پوری راول پنڈی میں مختلف علاقوں پہ 30 بمز گرائے گئے. 30 بمز اگر وہ پھٹ جاتے, ایک بھی نہیں پھٹا, 2 بم پھٹے آؤٹ آف 30. اور وہ 2 بم بھی کہاں پھٹے تھے؟ ایک کسی چمنی میں گرا تھا, کسی فیکٹری کے, یا کسی وہ کیا کہتے ہیں نا بھٹا, جس کو کہتے ہیں وہ اینٹیں بنانے والا بھٹا, اس کی چمنی میں گرا. اور ایک راستے میں ایک بیچارہ ٹرک جا رہا تھا, اس کے اوپر گرا. باقی جو تھے وہ کوئی زمین میں دھنس گئے, کوئی پانی میں گرا, کوئی کہیں چلا گیا, ان کا کہیں پتہ ہی نہیں چلا. 28 بم پھٹے نہیں تھے, اللہ نے بچایا تھا راول پنڈی کو. یہ وہ چیز ہوگی وہ جو شہاب صاحب نے بھی اپنی بک میں لکھی ہے. نکل جاتے ہیں فرشتے, آئے ادھر کر لیا اور ادھر کر لیا اور نکل کے چلے. پھر اس کے بعد پنڈی کا ڈیفینس تو کافی انہوں نے کر دیا تھا, اور ایئرپورٹ کے اوپر کافی ڈیفینس تھا, اور زیادہ تر یہی ڈر تھا کہ پیرا ٹروپرس نے یہاں پہ ایئرپورٹ پر آ کے رہے. یہ کون سا ڈے تھا وار کا؟ 5th 6th ڈے؟ نہیں, اب یہ تو آگے ہو گیا تھا نا, کیونکہ اتنے دن میں ٹرینچز بھی بنی, اور پھر ٹریننگ بھی ہوئی, لوگوں کو کرائی. میرے بچوں
पट्टियाँ कैसे बांधते हैं और कैसे करते हैं, ये ट्रेनिंग सारी उन लोगों को दी मैंने। दवाइयाँ शवाइयाँ मंगा के रखो अपने पास सबके पे। तो अब मैं इंचार्ज से सर जी किसको वो कोई काम होता है तो मुझसे आके पूछिए अब बताएं अब हम क्या करें, क्योंकि ट्रेनिंग अल्लाह का फजल है। मैं कहती हूँ जो उनकी वजह से इतना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि, और सियालकोट के अंदर जब मैं थी अपने घर में तो मेरे घर के चारों तरफ शीशे टूटे हुए थे, ऊपर के रोशनदान टूटे हुए थे कि दो आदमी अंदर एकदम अंदर छलांग मार दे। एक दफ़ा मैंने उनको जो PWD वाले थे ना उनको मैंने कहा कि भाई दरवाजे शीशे विशे आके लगा दे करें। कहने लगे जी अभी हमें तो बहुत वाकई उन लोगों को बहुत काम था, क्योंकि जब सड़कें वड़कें बंदी तो उधर ठीक करना है तो सब जी बहुत काम है ये है। अब देखें ना आप तो रह रही हैं घर में, जब कोई इमरजेंसी होगी तो फिर हम आके ठीक कर दें। मैंने कहा डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमरजेंसी? इमरजेंसी किसको कहते हैं? इमरजेंसी तो यही है, मेरा मियाँ बॉर्डर में बैठा हुआ है, मैं 2 बच्चों के साथ घर में अकेली हूँ, दरवाजे खिड़कियाँ मेरी टूटी हुई हैं, अगर कोई आके मुझे मार के चला जाएगा फिर आप इमरजेंसी करेंगे, फिर आके शीशे बंद करेंगे। फिर उसमें कुछ समझ में आया, अरे नहीं ये देखिए हम ये कुछ नहीं कर सकते तो हम गत्ते लगा देते। मैंने कहा गत्ते लगा दो, हमें खिड़कियाँ बंद तो करो। मेरी ड्राइंग रूम की खिड़की में कितना सा सुराख था, उस खिड़की से मैं और गन हाथ में होती थी, अगर कोई और आ गया तो फिर उसको मारेंगे। लेकिन ये भी है कि आप पहचानेंगे कैसे कि अपना कौन है पराया कौन है। और ये हुआ था सियालकोट में। एक दफा वो लोग चर्च तक आ गए थे, कुछ लोग, सारी फौज नहीं इंडिया की, कुछ लोग चर्च तक आ गए थे। और फिर उनको जब किसी ने चैलेंज किया तो वो इधर उधर भागे, और कोई चर्च में कोई इधर उधर चर्च। अब किसको पहचाने वर्दियों में कौन है और अपना बंदा है कि दूसरा। एक आध बंदा शहीद भी हुआ उसमें, उनको पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। चर्च भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन ये उस वक्त हुआ था जब मैं वहाँ नहीं थी, मैं वहाँ से निकल गई थी। तो सियालकोट की लड़ाई में तो अल्लाह ने सियालकोट को बहुत बचाया। पहले दिन जो उन्होंने अटैक किया है, जो टैंकों का अटैक जिसको कहते हैं ना, सियालकोट में बहुत बड़ा टैंकों का की जंग हुई है, उसमें वो टैंक लेकर किले तक आ गए थे, जो बॉर्डर से 20-22 मील अंदर, और उनको पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। कोई होता तो मिलती ना, उस वक्त हमारी फौज वहाँ नहीं थी, सब लाहौर सेक्टर की तरफ और खेम करने की तरफ लगे हुए थे। दादा जान कहाँ थे? दादा जान बॉर्डर पर थे, लेकिन उस वक्त मैं आ चुकी थी तो वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन उसके पास पहुँचे किले के और उन लोगों के दरमियान एक नाला था, जैसे लई है ना, ये लई से इतना कम चौड़ा नाला सा था। वो डर गए, हिंदू डरपोक बड़ा होता है, बहुत डरपोक है। उसने कहा कि भाई ये तो पाकिस्तानियों ने मेरे लिए ट्रैप लगाया हुआ है, किले में सब फंसे हुए, और जब हम किले के पास पहुंचेंगे हमें मार डालेंगे। वो वहीं पे रुक गए, ये सोच में कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। और जब पाकिस्तानियों को पता चला कि वो वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो कुछ सियालकोट से, कुछ लाहौर से, कुछ दूसरे इलाकों से उन्होंने फौज को उस तरफ भेजा। 24 घंटे हमको मिले और हमने अपनी फौज वहाँ पर पहुँचाई है, और अल्लाह के करम से हमारी फौज ने उनको 20 मील पीछे धकेल। उनको ये खतरा था कि ये चारों तरफ पीछे से इधर से उधर से आएंगे, क्योंकि ज़मीन तो हमारी ऐसे ऐसे है ना सारी, इधर से फौज इधर आ गई तो वो पीछे से आके घेरा डाल सकते, और किया भी था। हमारी फौज ने घेरा डाल दिया था एक जगह पर, जो बाद में उन लोगों ने जब सीज फायर के वक्त उसको करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। नहीं तो वो सारा इलाका हमारे, जो ये इलाका अंदर आ गए थे अपनी साइड में, इधर से पकड़ के वो पाकिस्तान ले सकता था वो इलाका, लेकिन हमारे लोगों ने वो जो ताशकंद में हुआ उसमें सब खत्म करा दिया। लेकिन हिंदू बेसिकली बहुत डरपोक और चालाक है।
وہ ہماری کمزوریوں سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن اللہ نے بچا لیا سیالکوٹ کو۔ اگر اس دن وہ قلعے پر پہنچ جاتے پھر سیالکوٹ نہیں رہتا، ان کے ہاتھ چلے۔ یہ بھی اللہ نے ہی بچایا، اور فرشتوں نے ان کو روک دیا، ان کے دل میں ڈر ڈال دیا، اس سے آگے بڑھ۔ اب یہ حالات ہے۔ پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے سب لوگوں نے ٹریننگ بھی لینی شروع کی۔ یہ راولپنڈی جنرل ہاسپٹل اس زمانے میں نیا بنا تھا، نہیں تھا تو پرانا، لیکن وہاں پہ انہوں نے ٹریننگ وغیرہ کر رہے تھے۔ پھر ہم لوگ وہاں جاتے تھے کیونکہ نرسز وغیرہ کی کمی تھی اور زخمی کافی آ رہے تھے، تو ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے آرمی آفیسرس کی بیویوں نے وہاں پہ والنٹریلی کام کرنا شروع کیا تھا۔ جو مریض آتے تھے، جن کو آتا تھا انہوں نے کرنا شروع کر دیا، جن کو نہیں آتا تھا انہوں نے سیکھ کے کرنا شروع کر دیا، لیکن سب چکلالہ سے ہم لوگ جاتے تھے وہاں پر۔ پھر آہستہ آہستہ جب 17 دن کے بعد تاشقند کی جنگ ختم ہوئی، تاشقند میں تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جیتی ہوئی جنگ کو ہار لیا یہ ہماری لوگ۔ اور وہاں پر ان کا جو انڈیا کا پرائم منسٹر تھا وہ تاشقند گیا تھا، اور اس کو اتنا شوق ہوا کہ ہیں جیتی ہوئی بازی، ہاری ہوئی بازی ہم جیت گئے اور ہماری بات مان لیے، اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اس کا نام ننکو کہلاتا تھا، وہ ہارٹ اٹیک ہوا اس کو اور وہ وہیں پہ ختم ہو گیا خوشی میں۔ اور ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا بلنڈر کر دیا۔